محمد یار مہمان خدا بن محمد یار مہمان خدا بن محمد یار مہمان خدا بن محمد یار محمد یار مہمان خدا بن محمد یار مہمان خدا بن محمد یار مہمان خدا بن محمد محمد ہس مہمان خدا بن محمد یار 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 مہمان خدا بن محمد مہمان خدا بن محمد یار مہمان خدا بن محمد یار مہمان خدا بن محمد یار محمد مہمان خدا بن محمد یار مہمان خدا محمد مہمان خدا بن دو عالم ہس مہمان محمد دو عالم ہست مہمان محمد دو عالم ہست مہمان محمد دو عالم دو عالم دو عالم دو عالم دو عالم ہست مہمان محمد دو عالم ہست مہمان محمد دو عالم ہست دو عالم دو عالم دو عالم دو عالم ہست مہمان خدا بن دو عالم ہست مہمان محمد محمد دو عالم ہست مہمان محمد دو عالم ہست مہمان محمد دو عالم ہست محمد دس مہمان خدا بن محمد ہست محمد آس مہمان خدا بن خدا بن محمد ہست مہمان خدا بن محمد ہست مہمان خدا بن محمد ہست مہمان خدا بن آہ محمد ہست محمد آس مہمان خدا بن دو عالم ہس مہمان محمد دو عالم ہست مہمان محمد دو عالم ہست دو عالم دو عالم ہست دو عالم دو عالم ہست مہمان محمد دو عالم ہست مہمان محمد دو عالم ہست دو عالم دو
لیکن گناہگاروں سیاکاروں لیکن آہے گناہگاروں سیاکاروں گناہگاروں سیاکاروں لیکن گناہگاروں سیا کارم والے گناہگاروں سیا کارم والے گناہگاروں سیاکاروں لیکن گناہگاروں سیاکاروں لیکن گناہگاروں گناہگاروں سیا کارم والے ETV اردو پر اگلا پروگرام وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ آج کا ٹاپک ہے ایمان اینڈ ریئلائزیشن آف گاڈ، یعنی ایمان اور معرفت۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسلام میں، اس کو بہت گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے، معرفت کیا ہے، خدا کا ریئلائزیشن کیا ہے، کیونکہ اسی پر پورا اسلام بیس کرتا ہے۔ جیسا ایمان ویسا اسلام، تو اس وجہ سے اس کو سمجھنا چاہیے بہت گہرائی کے ساتھ۔ یہاں میں ایک پرنسپل عرض کروں گا کہ کس طرح سے قرآن کو سمجھا جائے۔ کچھ پرنسپل بتائے گئے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، علماء نے بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک پرنسپل یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی کمنٹری ہے، اسے دوسرے حصے کو ایکسپلین کرتا ہے۔ تو کیا قرآن کے جو آیتیں ہیں، قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی تقریباً 6,500 آیتیں ہیں، تو ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں پوری آیتوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ ایک آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک آیت کا تعلق دوسری آیتوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے کسی ایک آیت کو یا ورس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے ورسز بھی ہمارے دھیان میں ہوں، تب ہم اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھ پائیں گے۔ اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ایک، کہ یہ جو پرنسپل ہے اور قرآن یفسر بعضہ بعضا کس طرح ہمیں قرآن کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو قرآن کی سورہ ہے النساء۔ النساء میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ۔ یہاں پر دیکھیے بہت انوکھا انداز ہے یہ کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، جو لوگ آلریڈی مومن ہیں، ان سے کہا گیا کہ تم لوگ ایمان لاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
ایمان کے بعد ایک اور ایمان، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ بہت دیر سے اس میں سوچ رہا تھا، تو قرآن کی ایک آیت نے اس کو کھولا. وہ آیت ہے سورہ المائدہ میں، اور یعنی پارہ 7 کے شروع میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، اور جب انہوں نے سنا. دیکھیے یہ جو ہے آیت اتری تھی اس وقت جبکہ کچھ کرسچنس آئے تھے یمن سے، تو رسول اللہ کے پاس آئے مدینہ میں. انہوں نے آپ سے بات کی، قرآن کو سنا، ان کے دل میں قرآن اتر گیا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تو اسی قصے کا ذکر ہے یہاں پر. تو اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو اترا ہے پیغمبر پر، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، معرفت کے سبب سے، سچائی کی معرفت کے سبب سے. معرفت کا مطلب ہوتا ہے پہچان، ریئلائزیشن آف ٹروتھ کے سبب سے. یعنی وہ قرآن کے ان آیتوں میں ان کو سچائی کا پہچان ہو گئی، ان سچائی کو ریئلائز کر لیا. اس لیے انہوں نے ایمان قبول کیا. تو آگے جو ہے یہ ہے اس میں کہ انہوں نے کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہم کو گواہی دینے والوں میں لکھ لے، یعنی وٹنس کے طور پر لکھ لے ہم کو. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دونوں ورڈ یوز ہوئے ہیں، ایمان اور معرفت. ایمان مانے فیتھ، معرفت مانے ریئلائزیشن. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور معرفت دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جب آدمی کو خدا کا ریئلائزیشن ہوتا ہے، اس کو پہچان ہو جاتی ہے، معرفت ہو جاتی ہے، تب وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان اور معرفت دونوں الگ الگ نہیں ہیں. معرفت ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو معرفت ہے. اسی لیے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یعنی جن لوگوں نے لپ سروس کے طور پر کہہ دیا تھا کلمہ، بول دیا تھا کلمہ، لیکن ابھی ان کو معرفت نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کو گہری پہچان نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کو ڈسکوری کے طور پر نہیں ملا تھا، ابھی ان کو ڈسکوری کے طور پر یہ سچائی نہیں ملی تھی. تو اسے کہا گیا کہ ابھی تمہارا ایمان جو ہے وہ لپ سروس ہے، تم اس کو ڈسکوری کے درجے تک پہنچاؤ. یہ مطلب ہے یہ. تو آپ دیکھیے کہ سورہ نساء کی آیت ہے، ایک سورہ مائدہ کی آیت ہے. ایک سے دوسرے کو ملا کے جب ہم دیکھتے ہیں تب بات سمجھ میں آتی ہے. اب دیکھیں کہ کیا ہے ایمان اور کیا ہے معرفت، یعنی کیا ہے فیتھ اور کیا ہے ریئلائزیشن. فیتھ تو یا ایمان جو ہے سادہ طور پر ایک کلمہ کو بولنے کا نام ہے. رہنمائے زندگی دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972،
वीडियो कॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलाद रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ATV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। रहनुमाए जिंदगी। एक मुस्लिम जमात है, एक मुस्लिम सोसाइटी है, एक मुस्लिम गिरोह है। उसका मेंबर कैसे बने आदमी? उसका मेंबर बनता है कलमा का इकरार करके, ये कहा करके कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक हुआ, इसको हम कह सकते हैं कि फिक़ही ईमान, एक है मारिफत वाला ईमान। तो फिक़ही ईमान तो यही है कि मुस्लिम गिरोह का हिस्सा बन गए, मुस्लिम सोसाइटी का एक मेंबर बन गए आप, ये कह करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन यह फिक़ह के दर्जे का ईमान है, फिक़ह के दर्जे का ईमान है। ज्यादा डीपर सेंस में ईमान जो है वो मारिफत से आता है, रियलाइजेशन ऑफ गॉड से आता है। रियलाइजेशन क्या है, मारिफत क्या है? कि वो बात जो आप सुनी है, जो मानी है, जो पढ़ा है, जो खुदा की मारिफत, वो आपके दिल में उतर जाए, वो आपके दिमाग में बैठ जाए, वो आपकी रूह में समा जाए, वो आपके सीने में समुद्र बनकर, दरिया बनकर के रवां हो जाए। तो वह कि पूरा आपका जो वजूद है, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसमें ढल जाए वो। कुरान में एक जगह है कि सिबग़त अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबग़ा, अल्लाह का कलर, अपने आप को अल्लाह के कलर में रंगो, वो कितना अच्छा है अल्लाह का कलर। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये गिलास है, अगर इस गिलास में पानी है, उस पानी में आप पत्थर का टुकड़ा डाल दें तो पानी अलग रहेगा और पत्थर का टुकड़ा अलग रहेगा, दोनों मिलेंगे नहीं दोनों। उसी पानी में आप डाल दें थोड़ा सा कलर, तो कलर जो है पूरा पानी में घुल जाएगा, सारा पानी उसी रंग में रंग जाएगा।
اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ تم اس طرح سے ایمان کو اختیار کرو، اس طرح سے تمہارے اندر معرفت آئے کہ خدا کی معرفت تمہاری شخصیت میں بالکل سما جائے، تمہارا اورینٹیشن وہی بن جائے، تمہارا کنسرن وہی بن جائے، تمہارا سوچنا، تمہارا دیکھنا، تمہارا سننا، تمہارا چاہنا، سب کچھ اسی میں ڈھل جائے، تب ہوگا وہ معرفت. تو ایک ہے فقہی ایمان کے درجے میں مسلم بننا، اور دوسرا ہے معرفت کے درجے میں مسلم بننا. تو فقہی ایمان کے درجے میں مسلم بننا یہ ہے کہ آدمی منہ سے بول دے تو اس کو مسلم کہا جائے گا، لیکن معرفت کے درجے میں مسلم بننا یہ ہے کہ جسے پانی میں رنگ گھل جاتا ہے، ایسے ہی ایمان آپ کی شخصیت میں، آپ کی پرسنالٹی میں گھل جائے، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے روح میں وہ گھل جائے. یہ ہے معرفت والا ایمان. اب میں ایک واقعہ عرض کروں آپ کو سمجھنے کے لیے، ٹو illustrate دس پوائنٹ. پرافٹ آف اسلام جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو اصحاب تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کے کمپینین تھے، ان میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا ابو رواحہ. ابو رواحہ. ابو رواحہ نے ایک دن ایک مسلم سے کہا، ایک صحابی سے کہا کہ تعال نؤمن ساعۃ، آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لائیں. تو ان کو بہت یہ بات انوکھی لگی کہ ایمان تو ہمیں مل گیا، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ایمان مل گیا، اب تھوڑی دیر کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان تو ہمیں پرماننٹلی مل گیا. جب ہم نے کلمہ پڑھا تو ہمیں ایمان پرماننٹلی مل گیا، اب تھوڑی دیر کا ایمان کیسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے رسول اللہ سے جا کر کہا، یعنی کہ شکایت کی. تو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ ابو رواحہ پر رحم کرے، ابو رواحہ پر اللہ کی بلیسنگ ہو. وہ ایسے ایمان کو پسند کرتے ہیں جس پر فرشتے، اینجل بھی رش کریں، انوی کریں، فرشتے بھی اس پر رش کریں. اب اس میں سوچیے آپ کہ فرشتے اینجل کو رش کرتے ہیں. فرشتے جو ہے وہ خدا کے پریزنس میں جیتے ہیں، وہ خدا ان کے لیے ایک آبزرویبل فیکٹ ہے، ایک سین چیز ہے. وہ سب کچھ ڈائریکٹ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. وہ ہم تو خدا، ہمارے لیے خدا ان سین ہے اور فرشتوں کے لیے خدا سین ہے. تو فرشتے آپ جانتے ہیں کہ پورے معنوں میں خدا کو سرنڈر کیے ہوئے پوری طریقے سے. لیکن یہ جو انسان تھے ابو رواحہ جیسے لوگ، جو خدا کو نہ دیکھتے ہوئے بھی وہی درجہ معرفت کا پا رہے تھے جو فرشتوں کو دیکھ کر مل رہا تھا، اس پر ان کو رشک ہوا کہ دیکھو ہم کو تو معرفت ہے اس لیے کہ ہم خدا کو دیکھ کر ہم نے جانا ہے، دیکھ کر ہم کو یقین ہوا ہے. ہمارے لیے خدا ایک سین چیز ہے، ایک آبزرویبل فیکٹ ہے. لیکن اس انسان کو دیکھو کہ وہ تو غیب میں ہے، خدا اس کے لیے آبزرویبل نہیں ہے، خدا اس کے لیے ان سین ہے. پھر بھی اتنی معرفت، پھر بھی اتنا ریئلائزیشن کہ اس کو سوچ کر ان کا ایمان بڑھتا ہے. تو ایمان بڑھنا قرآن مجید میں ہے یہ بات کہ ایمان ایک ہے چیز جو بڑھتا رہے، بڑھتا رہے، بڑھتا رہے.
جو چیز دنیا میں ہے وہ ویسے کہ ویسی رہتی ہے، لیکن پیڑ ایسی چیز ہے کہ بڑھتا ہے، گرو کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک سیڈ ہے، پہلے سیڈ کو آپ ڈالتے ہیں سوائل میں، سیڈ سے چھوٹا سا نکلا پلانٹ، پھر بڑھتا رہا تک پورا درخت بن گیا، پھر اس میں برانچز آئیں، پتیاں نکلی اور پھول نکلے، پھل نکلے۔ تو ایور گروئنگ فنامنا ہے درخت۔ اسی لیے قرآن میں ایمان کو درخت سے تشبیہ دی گئی۔ قرآن میں ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے، شجر طیبہ کی مانند ہے۔ کلمہ طیبہ جو ہے وہ شجر طیبہ کی مانند ہے۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ زمین میں اس کو ڈالا گیا، زمین میں اس کی جڑیں نکلی، پھر بڑھنے لگا یہاں تک پورا چھا گیا۔ تو ایمان اسی قسم کا ایک بیج ہے۔ ایمان جو ہے ایک بیج ہے، انسان کے روح میں وہ بیج ڈالا جاتا ہے، انسان کے مائنڈ میں وہ بیج ڈالا جاتا ہے۔ مطلب وہ آئیڈیالوجی، اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے، آئیڈیالوجی آف توحید، اس کو آپ سیڈ سمجھیے، سیڈ یا بیج۔ تو اسلام کی آئیڈیالوجی جو ہے جیسے لائک سیڈ ہے، وہ مائنڈ میں ڈالی گئی تو کیا وہ بڑھنے لگے یہاں تک کہ ایک پورا درخت بن گئی۔ یہی ہے معرفت، یعنی فقہی ایمان میں کوئی بڑھنا نہیں ہوتا۔ فقہی ایمان تو ایک آپ نے کچھ شبد تھے ان کو دوہرا دیا تو بس ہو گیا، لیکن جو معرفت والا ایمان ہے اس میں بڑھتا رہتا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ معرفت جو ہے کیا ہے؟ معرفت سائنس آف گاڈ کا نام ہے۔ معرفت کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے۔ سائنس آف گاڈ یا علم ربانی، تو یہ سائنس آف گاڈ جو ہے یہ کیسے بڑھتی ہے، یہ معرفت کیسے آتی ہے انسان کے اندر، اس کو غور کیجیے۔ ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ہسٹری میں جنہوں نے کچھ طریقے بتائے، مثلا صوفیہ کا طریقہ، صوفیوں نے کچھ طریقے نکالے، مراقبہ کا طریقہ اور ذکر کا طریقہ، ذکر بسے اور ذکر بالجہر کا طریقہ، اور سانس ایسے لیا سانس ویسے لیا جائے وغیرہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل بات نہیں ہے۔ جتنے صوفیہ والے طریقے ہیں جو وہ سب فزیکل لیول پر عمل کرنے کے لیے، فزیکل لیول پر۔ تو معرفت تو فزیکل چیز ہے نہیں، تو آج کل تو بہت ہی اونچے درجے کی انٹلیکچوئل چیز ہے۔ تو کسی بھی قسم کی فزیکل پریکٹس سے معرفت نہیں آتی۔ آپ رات دن مراقبہ کریں، رات دن زبان سے قرآن پڑھتے رہیں، اس سے نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ فلاں آدمی جو ہے، فلاں لوگ جو ہیں، کچھ لوگ تھے، وہ لوگ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں صبح، شام سے اور صبح تک 2 بار پڑھ ڈالتے ہیں، یعنی ایک رات میں 2 بار پڑھ ڈالتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اولئک قرؤوا ولم یقرؤوا، انہوں نے پڑھا بغیر انہوں نے نہیں پڑھا۔ معرفت والی تلاوت تو کی نہیں انہوں نے، یہ تو صرف ریسیٹیشن والی تلاوت کی، یعنی قرآن کے جو شبد تھے، جو ورڈ تھے، اس کو وہ دہراتے رہے۔ تو اس سے ایمان نہیں بڑھے گا۔ ایمان بڑھے گا جب اس میں آپ سوچیں، اس میں آپ تفکر کریں، اس میں آپ غور کریں گہرائی کے ساتھ، تب بڑھے گا ایمان۔ تو انہوں نے کہا کہ اولئک قرؤوا ولم یقرؤوا، انہوں نے پڑھا مگر معرفت تو ملی نہیں ان کو۔ یہ معرفت نہیں ملی، پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو